ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. معزز سامعین کرام، لائق عزت تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن کی عظمت کے حوالے سے اس کی طاقت اور اس کے روحانی وزن کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو چیزیں ہمیں بظاہر بڑی طاقتور نظر آتی ہیں، بہت بڑی بڑی دکھتی ہیں، جیسے آسمان ہے نہ ختم ہونے والا، زمین ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں انسان کی نظر میں، یہ پہاڑ ہیں کہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، یہ مضبوط ترین چیزیں ہیں جو انسانی نظر میں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، انسان انہیں دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے آپ پچھلے جمعہ میں سن بھی رہے تھے کہ یہ چیزیں بھی قرآن کا جو روحانی بوجھ ہے، جو اس کا روحانی اثر ہے، اس کو اٹھانے سے قاصر ہیں۔ سب نے انکار کر دیا۔ اگر اس کے اٹھانے کا ذمہ لیا ہے، ذمہ داری لی ہے، تو وہ انسان نے، اور پھر ہماری کمزوریاں اپنی جگہ، میں نے جیسے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا ہے کہ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو ایسے نبھایا جس طرح نبھانے کا حق تھا، اور صحیح معنوں میں میرے بھائیوں ہر حوالے سے اس کا حق ادا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال بعد، 1450 سال بعد
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قبریں کہیں ترکی میں نظر آتی ہیں، کہیں افغانستان میں ملتی ہیں، کہیں پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، تو یہ لوگ کوئی پکنک یا کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے تھے کہ وہ سیر کرنے ترکی آئے ہوں، یورپ گئے ہوں، یا افغانستان آئے ہوں، یا پاکستان میں آئے ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ اللہ کے اس کلام قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے میرے بھائیوں پوری دنیا میں گھومے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، گھر گھر تک اس کو پہنچانے کے لیے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ تو اس کی طاقت کے حوالے سے آپ نے قرآن کی کئی ایک آیات سے استدلالات سنے ہیں، تو تاثیر کی بات ہو رہی تھی کہ آج ہم اکثر کہتے ہیں، میرے بھائی مجھے سوال اٹھتے ہیں، سوال کرتے مجھے نظر آتے ہیں کہ جی قاری صاحب قرآن پڑھتے بھی ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، حتیٰ کہ سورہ بقرہ تک کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے، پریشانیاں نہیں چھٹ رہی، مصائب وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن بڑھتے تو جا رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ آپ میں سے بھی ہر تیسرے چوتھے شخص کی رائے ہوگی۔ تو اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج اس کے اثرات ہمیں نہیں نظر آ رہے، جس طرح قرآن اپنا اثر دکھایا کرتا تھا، جس طرح قرآن کی ایک روحانیت ہوا کرتی تھی، جس طرح قرآن، جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی وضاحت کی ہے کہ مشرکین مکہ جو اس کو کسی صورت میں ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، قبول بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی تاثیر اتنی تھی کہ وہ بھی چھپ چھپ کے اس کی تلاوت سنا کرتے تھے، لذت اتنی تھی، انفرادیت اتنی تھی، اس کا نشہ ایسا تھا۔ تو میرے بھائی، اس میں بنیادی کئی ایک وجوہات ہیں، سب سے بنیادی بات کو سمجھیے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں اپنے معاشرے میں، اس قرآن مجید کی وہ تاثیر، اس تاثیر کا نہ ہونا جس تاثیر کو ہونا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں پہلی بات ہے کہ صحیح دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اگر کسی کو دیکھ کے پڑھنا اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اگر آتا بھی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اس کے معانی اور مفاہیم سے ہم بالکل لابلد ہیں، بالکل لا علم ہیں۔ اس لیے ہمیں اخبار تو مزہ دیتی ہے، ڈائجسٹ اور ناول تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کہانی ہوتی ہے ہر وقت جناب، پورے بڑے بڑے جو ناول کی وہ بکس ہیں، ڈائجسٹ ہیں، اسی طرح اور اخبارات کے بیانیے ہیں، ہم جناب پہلے پیج سے شروع کرتے ہیں، آخری پیج تک پڑھتے ہیں ہر روز، یہ ہماری روٹین ہے اکثر کی، اس لیے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ قرآن میں دلچسپی اس لیے نہیں ہے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہمارے رب نے اس نے ہمارے لیے کیا فرمان چھوڑا ہے، ہمارا رب ہمیں کس چیز سے منع کر رہا ہے۔
ہمارا رب ہمیں کس چیز کی تلقین کر رہا ہے، کس کا حکم دے رہا ہے، ہمارے لیے فائدہ کس میں ہے، ہمارے لیے نقصان کس میں ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری تفاصیل جب ہم اس کے معنی اور مفاہیم سے واقف ہوں گے تو میرے بھائیوں پھر تاثیر کا یہ عالم ہوگا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا پچھلے اختصار کے ساتھ اشارتاً میں نے بات ذکر کی تھی کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ اندازہ کرنا، ابھی اس کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اہل زبان تھے اور عرب معاشرے میں پیدا ہوئے، عربی جانتے تھے. تو میرے بھائیوں، اس جاننے کی وجہ سے، عربی جاننے کی وجہ سے ان کی طبیعت پر، ان کی شخصیت پر، ان کے عزائم پر، ان کے جذبات پر قرآن نے ایسا اثر ڈالا کہ میرے بھائیوں، وہ ایک لمحے میں، ایک لمحہ پہلے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کس ارادے سے کہ آج معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، آج محمد کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا ہے معاذ اللہ. اور جب رستے میں اطلاع ملتی ہے، گھر جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اب یہاں بھی قرآن کی تاثیر دیکھیں نا. ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نہ کرے جدی پشتی مسلمان ہیں، تو کوئی چھوٹی سی بھی آنچ آ جائے نا تو ہم اللہ پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس کے رسول پہ بھی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، دین پہ بھی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، اور نہ جانے ہم کسی کو بھی نہیں بخشتے. چھوٹی سی آفت آئی نہیں کہ ہم جناب پورے اعتراضات کا پورا ایک پلندہ اور پورا ایک بہت بڑا سٹور جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اعتراضات کا کہ جی یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہاں دیکھیے کہ اس قرآن کی تاثیر اور اسلام کی تاثیر کیا ہے کہ وہ بہن اور وہ بہنوئی حضرت فاطمہ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہم کہ جو عمر فاروق کی قدموں کی آہٹ سے بھی ڈرا کرتے تھے، اور اب کیا ہے، اسلام لائے ہیں، قرآن پڑھا ہے، تو شخصیتوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب حضرت عمر فاروق مار کے تھک جاتے ہیں، ہار کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اتنی تبدیلیاں اس قرآن نے لائیں. تو جب یہ حضرت عمر فاروق نے تبدیلی دیکھی مزاج میں، انداز میں، نظریات میں، تو پھر فوراً وہ کہہ اٹھے کہ آپ یہ کس چیز نے آپ میں یہ تبدیلی لائی ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے کہ بتاؤ مجھے آپ میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی. تو میرے بھائیوں پھر انہوں نے اسی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم میں اگر کوئی اتنی بڑی تبدیلی لایا ہے تو یہ اللہ کا کلام لایا ہے کہ پہلے ہم آپ کے نام سے سمٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، آج ہم دلیری سے اور بالکل سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہیں کہ آج ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. تو پھر میرے بھائیوں اس موقع پر سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی گئیں حضرت عمر فاروق کے لیے. سورہ طٰہٰ کی آیات ابھی وہ نئی نازل ہوئی تھیں، سورہ طٰہٰ کی آیات، اور وہ آیات ابھی تازی اتری تھیں. تو وہ جو ہے وہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنائی جا رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ آیات تلاوت کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ ہم نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قرآن کے نزول کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ تم مشقت میں یا تکلیف میں پڑ جاؤ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ان کے لیے نصیحت ہے جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، اس رب نے الرحمن، رحمان نے نازل کیا اس کو، جو کہاں ہے؟ علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی ہے، آسمانوں سے بھی اوپر عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، فرمایا اسی ہی کے لیے، یعنی اس اللہ کا یہ سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے زمین میں آسمان میں، ان کے درمیان، اس مٹی کے نیچے۔ جب یہ آیات پڑھی تو میرے بھائیوں دیکھا گیا اس کا اثر، اس کی تاثیر، کہ وہ عمر فاروق کا پتھر جیسا سخت دل، وہ قرآن کہتا ہے نا کہ تم تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ پتھر تو پھر کبھی ٹوٹ کے ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور تمہارے دل اتنے بھی سخت ہو گئے کہ اسلام کو بھی قبول نہیں کر رہے۔ عمر فاروق جیسا پتھر دل میرے بھائیوں موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی بھیگ جاتی ہے عمر فاروق کی۔ یہ تبدیلیاں ہیں، یہ اثر ہے میرے بھائی اس قرآن مجید میں، کہ جو اسلام نہیں بھی لایا، آج کے اعتراضات سارے فضول ہیں۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کی درستگی کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائی قرآن تو کوئی غیر مسلم بھی سنے تو اس کی صحت پہ بھی اثر رکھتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج پہ بھی اثر رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک اس کی بنیادی وجہ کہ ہم اس کے معنی، مفاہیم سے، اس کی تفاسیر سے بالکل ناواقف ہیں، جس لیے ہمیں سننے میں بھی اکتاہٹ ہوتی ہے اور ہمیں تلاوت میں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے بھائی سورہ یاسین پڑھنے والے ہر روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن صرف یاسین والقرآن الحکیم اس کا معنی بھی کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ رٹی ہوئی ہے، صبح کسی نے وہ چھوٹی سی یاسین لی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے،
اتنی رٹی ہوئی ہے کہ ہر دوسرے میرے بھائی کو یاد ہے، لیکن نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اسی لیے سرور نہیں ہے، اسی لیے تبدیلی نہیں ہے۔ ہر میرا بھائی جو سود کا کام کرتا ہے وہ بھی صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جاتا ہے۔ وہ میرا بھائی جو پورا دن جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے پیسے کماتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے، وہ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جائے گا۔ یہ اس لیے سارا کچھ ہے میرے بھائی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سورہ یاسین میں لکھا کیا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا کچھ جو ہے وہ نازل کیا ہے، اس کو ویسے نہیں قرآن کا دل کہا گیا، پورے قرآن کا نچوڑ ہے میرے بھائی سورہ یاسین۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تاثیر کی بنیادی سب سے بڑی وجہ میرے بھائی وہ کوئی ناممکن وجہ نہیں ہے، صرف ہماری ترجیحات آج اور ہیں۔ ناممکن نہیں ہے اس کو سیکھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ آسان ہے، ناممکنات میں سے نہیں، مشکل ضرور ہے۔ کون سا کام اس دنیا میں آسان ہے؟ ہر کام مشکل ہے اس کو سیکھنا، لیکن میرے بھائی قرآن ناممکن نہیں ہے، اسے سیکھا جائے تو پھر اس کی ہمیں وہ تاثیر مل سکتی ہے جو اس کی تاثیر ہے، یہ اثرات نازل ہو سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ اس قرآن کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے گا، آپ اس کی اہمیت جانیے گا کہ جن لوگوں کو اس کی سمجھ ہے ان میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں انسان تو انسان، آپ اندازہ کیجئے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن رات کے آخری پہر تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا قرآن کی تلاوت معمول تھا، روز کیا کرتا تھا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کی راتیں بھی کٹتی تھی تو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا وہ لوگ تھے کہ جن کے بستر ترستے رہتے تھے کہ یہ کب اپنے پہلو ہم پہ لگائیں، یعنی دن بھر مشقتیں کرنی اور رات بھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوتیں کیا کرنی۔ فرما رہے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، گھر کا دیسی ماحول ہے، جانور بھی بندے ہیں میرے پاس، بچے بھی میرے پہلو میں سوئے ہیں۔ آج کل کا تو زمانہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے اپنا کمرہ، اپنا روم، ایک کمرہ کسی کو میسر ہوتا تھا پوری فیملی کو، ساتھ تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی جانور باندھنے کے لیے۔ تو فرمایا میں ایک عجیب اور ایک منفرد واقعہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ ایک دو دفعہ تو میں نے اگنور کیا، لیکن پھر وہ انفرادیت بڑھتی چلی گئی، تعجب بڑھتا چلا گیا کہ میرے صحن میں بندھا ہوا میرا گھوڑا وہ بھدک رہا ہے، وہ اچھل رہا ہے اور کود رہا ہے، یعنی وہ اس قدر بھدک رہا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ رسی توڑ کے میرے بچوں کو نہ نیچے رون ڈالے۔ میں پھر موقوف کرتا، تلاوت روکتا اور باہر جا کے ماحول دیکھتا کہ یار اس کو کون سی ایسی چیز دکھ رہی ہے
میں پھر جب تلاوت روکتا تو گدھا بھی رک جاتا، وہ گھوڑا پھر رک جاتا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر، میں دوبارہ تلاوت شروع کرتا، پھر اسی طرح کا بھی دکھنا، پھر اسی طرح اچھلنا کودنا۔ فرمایا آخر کار میں حیران ہو کے گھر سے باہر نکلا، گدھے کے اس گھوڑے کے پاس آیا، چاروں اطراف میں دیکھ لیا، مجھے کوئی چیز نہ نظر آئی۔ اچانک میری نظریں آسمان کی طرف اٹھیں تو مجھے ایک نور سا نظر آیا، جیسے ایک نورانی بادل ہو، اور وہ نورانی بادل اب واپس آسمان کی طرف جا رہا ہے، مجھے دکھائی دیا۔ اب یہ واقعہ فرماتے ہیں میرے لیے اتنا تعجب والا تھا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میں مسجد میں چلا آیا، فجر کی نماز پڑھی اور حضور کے سامنے دو زانوں ہو لیے، فرمانے لگے پیارے محبوب، زندگی بھر سے تلاوت کرتا آ رہا ہوں، لیکن آج جو واقعہ اسید کی نظروں نے دیکھا اس سے قبل کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ سارا واقعہ سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید بن حضیر، میرے پیارے لاڈلے اسید، میرے قرآن کے سے محبت کرنے والے اسید، یہ تجھے جو نور بدلی، نور کا بادل نظر آیا، یہ بادل نہیں تھا بلکہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان سے تیرے قرآن کی تلاوت سننے تشریف لائے تھے۔ اور فرمایا پیارے اسید، اگر تو تلاوت جاری رکھتا، موقوف نہ کرتا، روکتا نہ، تو اللہ کی قسم یہ مدینے والے صبح سب اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اتنی تاثیر میرے بھائی اس قرآن میں۔ یہ اعتراضات سارے بے جا اعتراضات ہیں، جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اس کو دل کی لو سے پڑھا ہے، اس کو توجہ سے پڑھا ہے، ان کی زندگیاں بھی بدلیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب پیغمبر، جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام ہے یہ، لیکن فرمایا پیارے جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو میں رب بھی آپ کا کلام سن رہا ہوتا ہوں، مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اپنی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن میرا رب بھی یہ سنتا ہے، سب سے زیادہ سنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی سماع قرآن کی۔ ایک تو تلاوت کرنا ہے نا، ایک قرآن کا سننا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے قراء صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے پیارے صحابہ، انی احب ان اسمع من غیری۔ ابی بن کعب کو فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کرتے تھے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول، علیک اقرأ وعلیک انزل، محبوب پیغمبر آپ پہ تو قرآن نازل ہوا، آپ کو تو ہمیں سنانا چاہیے، ہم سے سن رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، انی احب ان اسمع من غیری، فرمایا میرے پیاروں میں اس لیے سن رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور میں محمد سنتا رہوں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ آج اکتاہٹیں ہو جاتی ہیں، اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج امام صاحب نے قرات لمبی کر دی، اور مثالیں دی جاتی ہیں جناب حضرت معاذ کی رضی اللہ عنہ کی، کہ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افتان یا معاذ،
اے معاذ تو اتنی لمبی قرات کر کے کیا فتنہ بپا کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے بھائیو سن لو کہ حضرت معاذ کتنی لمبی تلاوت کیا کرتے، جس پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ان ہارے تھکے لوگوں میں جو دن بھر بکریاں چراتے رہتے، دن بھر محنت مزدوری کرتے، رات کو جب حضرت معاذ کے پیچھے کھڑے ہوتے تو حضرت معاذ سورہ بقرہ شروع کر لیتے، سورہ بقرہ ختم ہوتی 2.5 پارے، سورہ آل عمران شروع ہو جاتی عشاء کی نماز میں، اور سورہ آل عمران بھی کبھی ختم ہوتی، سورہ نساء کا بھی آغاز ہو جاتا۔ اس پر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، اے معاذ کیوں ان بیچاروں کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے؟ یہ نمازیں نہیں ہیں جو آج کل ہماری 2 رکوع والی نمازیں، 1 رکوع والی، اس پر بھی مقتدی بھائی دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا مختصر نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول کا ایک سجدہ میرے بھائی ذرا تصور کرنا، ایک سجدہ میرے پیارے محبوب پیغمبر کا وہ اتنا طویل اور اتنا لمبا ہوتا کہ جتنا ہم 50 آیتیں آرام سے پڑھ لیں۔ اور قرات ہماری مغرب کی نماز میں لوگ کہتے ہیں جی ان قاریوں کو تو چھوٹی صورتیں آتی ہی نہیں ہیں، کبھی بھی انا اعطیناک کل کوثر نہیں پڑھی، کبھی جناب انہوں نے قل اللہ احد نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں مغرب کی نماز میں جو ہمارے ہاں مختصر ترین نماز ہے، اس نماز میں بھی اللہ کے رسول سورہ طور پڑھا کرتے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ طور پڑھا کرتے تھے، جو کم از کم 2 رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں۔ اس لیے ماحول تھا، پڑھنے والے کو بھی سرور آتا تھا اور سننے والے تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول پڑھتے رہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے سنتے رہیں۔ آج پڑھنے والا بھی جان چھوڑاتا ہے اور پیچھے والے تو اس سے بھی زیادہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ کرے کب رکوع میں جائیں۔ عام نمازوں میں بھی یہی حالات، اور نماز تراویح میں میرے بھائیوں رمضان میں وقت کی قلت اور کمی کی وجہ سے کئی ایک باتیں رہ جاتی ہیں۔ رمضان میں نماز تراویح میں اس قرآن کی جو بے حرمتی ہمارے پاک و ہند میں ہوتی ہے، اتنی پوری دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا اجر ضرور ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ضروری اور واجبی نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ نے پورا قرآن ہی جناب تراویح میں سنانا ہے۔ اور میرے بھائی اس پورے قرآن سنانے کا کیا فائدہ کہ جو نہ ایک لفظ امام کو سمجھ آیا اور نہ ایک لفظ مقتدی کو سمجھ آیا، اس پورے قرآن کا کیا فائدہ؟ آپ یہ عرب دنیا میں چلے جائیں، سعودیہ میں یا اور جتنے عرب کنٹریز ہیں، ان میں سوائے حرمین کے اور کہیں بھی پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 10 رکوع پڑھیں گے، 10 صفحے پڑھیں گے، لیکن ایسے پڑھیں گے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، ٹھہر کے پڑھیں گے، آرام سے پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ ایک لفظ کی بھی سمجھ نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم میں بنیادی طور پر رمضان میں کئی ایک میرے بھائی وہ 2 4 5 مسجدوں میں گھوم کے، یہ ایک طبقہ ہے، 2 4 5 مسجدوں میں گھوم کے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تیز کہاں پڑھا جا رہا ہے اور وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ عوام کا، پبلک کا یہ حال ہے۔ ان میں ایک طبقہ یہ بھی ہے الحمدللہ جو ہمارے لیے بڑا قابل فخر ہے کہ جو اللہ کے فضل سے 20 مسجدوں میں گھوم کے وہ ایسی مسجد کا انتخاب کرتا ہے جہاں قرآن ٹھہر کے پڑھا جا رہا ہو، آرام سے پڑھا۔ یہ طبقہ بھی ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن دوسری طرف میرے بھائیوں جو 20 تراویح 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، وہاں ان کی مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔
اور جو 8 بیچارے 1.5 گھنٹے میں پڑھتے ہیں وہاں جو ہے لوگ کہتے ہیں جی تھکا دی ہے، یہ اس لیے ہے کہ قرآن کا پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا اعجاز سمجھیے، قرآن کی اہمیت سمجھیے۔ اس وقت تک نئی تبدیلیاں آئیں گی جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ پھر جب اسے ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں سکون آئے گا، پھر ہمیں سرور آئے گا، سکون محسوس ہوگا۔ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات ملیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔